کہ انسان جلباز ہے, اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا, چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پائیدار طریقہ ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا. اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اس کی مثال دی, فرمایا الا المصلین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہیں. جلباز کا مطلب تو سمجھ گئے نا, خوشی حاصل کرنے کا فوری طریقہ چاہیے, اس کے سائیڈ افیکٹ میں غور نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بالغ ہوتے ہی زنا کر رہے ہیں, ہزاروں دفعہ انہوں نے زنا کیا ہے. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں ہر طرح کی رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے غیر مسلم دوستوں کے حالات, ہزاروں دفعہ زنا کیا, ان کو زنا میں رغبت ختم ہو گئی, وہ کسی اور طرح سے لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ان کو لذت ہی ختم ہو گئی اس میں, کہتے ہیں ہم اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر وہ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف آتے ہیں, اور پھر کچھ اور, پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی دل بھر جاتا ہے, کہیں اور جاؤ, اس سے پھر خوشی نہیں ملتی ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب, گولیوں پہ آتے ہیں, بس ہوتے رہو کسی طرح پڑے ہوئے. تو آج مسلمان بھی اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے بھائی, مسلمان بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو خوشیوں کا جس طرح سے ان کو خوشیاں ملی ہمیں بھی ملیں گی. بھائی ان کو نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. اللہ کہتے ہیں جو لوگ جلباز نہیں ہیں, جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں, خوشیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو. قرآن کی عادت ہے جزیات کے ضمن میں کلیات سمجھانا. تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا. قرآن جب اصول لا اور ضابطہ بیان کرتا ہے نا, تو لا کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ اگزامپل دے کے بیان کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کسی بھی لا کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. نیوٹن کا ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے, دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی, یہ مثال دیا کرتے تھے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو لا نہیں بتایا جاتا, مثال پہلے دی جاتی ہے. آپ مثال سے بات سمجھاتے ہو, دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی. تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنی ہی زور سے ملے گا. تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان. قرآن کا جو مخاطب تھے وہ عرب کے بدو تھے, اولین مخاطب, اس لیے قرآن میں مثالیں بہت ہیں کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی, لیکن مراد کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں, جزیات سے بات سمجھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الا المصلین, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم, یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے, متعین حصہ ہے. للسائلی, مانگنے والوں کے لیے جو غربت میں مانگتے ہیں. والمحروم, اور ایسے محروموں کے لیے جو مانگتے نہیں ہیں, یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم, کیا ہے بھائی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم, سوائے زوجہ کے. تو یہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے, نماز قائم کرتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے. ان کے مال میں یتیموں کا, مسکینوں کا, غریبوں کا حق ہوتا ہے, ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے. تو کیا مطلب بتانے کا؟ یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے 2 نمبر لوگ بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سے نمازی ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, میں کہیں سعودی عرب میں تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ وہ بڑے نالجیبل آدمی تھے. میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا یہ جو چرس ہیروئن اسمگل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں.
نام کیا ہے؟ میں وہ بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن حاجی لگا ہوا اس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل حاجی غفار. اب ہیروئن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ، نام کیا ہے؟ تو بندے نے میں نے اس کا نام کیا؟ غفار ہے نہیں، کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، فرضی نام بتا رہا ہوں میں، یہ حاجی غفار، کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آ کے پکڑے گا نا کہ تو نے میرا راز کیوں فاش کیا. حاجی غفار. پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی، وہ فلاں دنیا میں نا وہ نشے کا ہیروئن کا اتنا بڑا اسمگل، اس کا نام بھی حاجی فلاں. تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلاں. ابے میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہ گیا کیا؟ سارے حاجی ہیں. تو ایسے بہت سارے نمازی بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حاجی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں، نمازی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں. اصل میں کچھ صلاحیتیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، اس سے کنجوسی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے، اس کے مال میں غریبوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جلد باز نہیں ہوتے جو اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. انہیں یقین ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کسی مقصد کے لیے بنے ہیں، خود بخود دنیا میں نہیں آئے. تو جن کو ان چیزوں کا استحضار ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار مت کرو، تو نہیں کریں گے تو خوشی ملے گی. دیکھنے میں لگ رہا ہے اختیار کریں گے تو خوشی ملے گی، لیکن ان کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی خوشی دے سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی خوشی کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگو. تو جو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اس سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو نا کون اللہ کی مرضی کو فوکس کرتا ہے، تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے. وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ٹک ٹاک، فیس بک، ان تمام فحاشی کے تمام ذرائع اور وسائل سے وہ بچتے ہیں. تو ایسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا مطلب؟ کافر خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگ کے، مسلمان خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کو لات مار کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی میں ڈپریشن سے کیسے بچوں؟ میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. کہتے ہیں میں ٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہو نا تو خوش رہنے کی فکر بولو چھوڑ. اس کی مثال اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کسی ہاسپٹل میں چلے گئے، آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے، بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس بیماری کا آیا اور آپ کا علاج کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اسپیشلسٹ. یہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا. اب اس نے کوئی میڈیسن لکھ کے دی، آپ اس سے پوچھ رہے ہو یہ والی میڈیسن تو کڑوی ہے، مجھے آپ ایسا کریں وہ میڈیسن دیں جس میں شہد ملا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب کھاؤں گا تو مجھے میٹھا محسوس ہوتا ہے اور لائف کو میں انجوائے کروں گا. اس نے کوئی سیرپ لکھ کے دیا کڑوا، آپ نے کہا یہ والا سیرپ ٹھیک نہیں ہے، وہ گڑ کا جو گنے کا رس ہے نا جو باہر ملتا ہے وہ والا سیرپ لکھ کے دیں آپ مجھے، کیونکہ میں جب آپ کا سیرپ پیتا ہوں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، مجھے ذرا بھی خوشی محسوس بولو نہیں ہوتی، میں لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. میں گنے کا رس پیتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ وہ لکھ کے دیں، یہ لکھ کے دیں، وہ لکھ کے دیں، یہ لکھ کے دیں. تو ایک دن ڈاکٹر کیا کہے گا، بھائی اگر تو سچی مچی میں چاہتا ہے نا تیری لائف میں انجوائمنٹ پیدا ہو تو انجوائمنٹ کی فکر چھوڑ دے، یہ میرے اوپر ڈال دے. اگر میں تجھے کڑوا سیرپ دے رہا ہوں نا تو یہ سوچ کے پی لے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر میں تجھے مصیبت دے رہا ہوں تو یہی سوچ کے کر لے کہ یہ مصیبت ڈاکٹر دے رہا ہے، یہ ٹیکا میں اب ٹیکا لگانے کے لیے آیا، آپ نے کہا نہیں ٹیکا نہیں، ٹیکا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے علاج ٹینشن کے لیے نہیں کرا رہا، خوش رہنے کے لیے کرا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ٹیکے لگا لگا کے مجھے ٹینشن دے رہے. کل آپ نے 2 ٹیکے رائٹ سائڈ پہ لگائے، اب آپ لیفٹ پہ لگا رہے ہو، رائٹ والی خراب کر دی آپ نے، اب لیفٹ والی پہ آپ آ گئے ہو، بیٹھا نہیں جا رہا مجھ سے. تو عقلمند ڈاکٹر کیا کہے گا، یا عقلمند آدمی آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ عقلمند کہے گا یار یہ ٹینشن تیری ہے ہی نہیں، تو نے جب اپنے آپ کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا ہے تو وہ تجھے میٹھا سیرپ پلائے، آئس کریم کھلائے یا تجھے ٹیکے لگائے، یہ تیرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اس کی ٹینشن چھوڑ دے. جب یہ آیا ہے نا تو اس ڈاکٹر کے حوالے کر اپنے آپ کو، تب تجھے خوشی ملے گی، ورنہ تو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جو دنیا کو اپنی فکر بناتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، عیش کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ عیش کو آگے آگے بھگاتے ہیں اور یہ تگڑ تگڑ قیامت تک اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، ملے گا نہیں اس کو. اور جو سرنڈر کر دیتا ہے نا کہ بھائی میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کا آرڈر ہے، جو حکم ہے میں اس کو فالو کروں گا، جو سرنڈر کر دے گا تو پھر غم آئے گا
تو بھی کہے گا بھائی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. خوشی آئے گی تو کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. اس کا انجام اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. لیکن کس نے سرنڈر کیا ہے, کس نے سرنڈر نہیں کیا, اس کی علامت یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. جو زکاتیں دے رہا ہے, صدقہ خیرات کر رہا ہے, مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ گیا, صدقہ خیرات خوب کثرت سے کرتا رہتا ہے, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ اللہ ہمیشہ مال اور زکات کا دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا, تو حوالے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان اپنی جان حوالے کرتا ہے, مال میں وہ دل لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے, پیسہ نہیں دوں گا. یہ تلاوت آواز کہاں سے آ رہی ہے بچوں؟ تو جان حوالے کر دیتا ہے, مال حوالے نہیں کرتا وہ. یہ اس کا مطلب اس نے سرنڈر. دیکھو آپ گئے, تلاشی ہو رہی ہے نا, سیکیورٹی گارڈ آئے, ہمیں تلاشی دو, آپ نے بٹوا اٹھا کے اس کو پکڑا دیا, اب لے لے بھائی تو تلاشی. وہ کہے گا یہ بھی تو دکھا, کیا ہے یہ نہیں دکھا رہا میں آپ. اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں. بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے, بٹوا لے لو, میں اپنی تلاشی نہیں لینے دوں گا تمہیں. مال حوالے کر رہا ہے, جان حوالے نہیں کر رہا. تو اللہ نے جان, انسان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے, جان اور مال. اسی کو دنیا کہا جاتا ہے, اپنی جان بچانا, اپنا مال بچانا, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکمل دنیا میرے حوالے کر دیں گے, اپنی جان بھی حوالے. جان حوالے کی علامت کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز. کیونکہ آسان کام نہیں ہے, پڑھنا آسان ہے, پابندی بہت مشکل ہے. ساری زندگی فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہنا. یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو سچی مچی میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ ورنہ غیر مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خدا کے گاڈ کے حوالے کیا ہے. بھائی آپ نے کیا گاڈ کے حوالے کیا؟ آپ تو ہفتے میں 1 دن چرچ چلے جاتے ہو بس. اس کو حوالے کرنا تھوڑی کہتے ہیں. تو بہت آسان ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا پابندی سے آسان نہیں ہے, بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو, کیونکہ 1 دن کی بات تھوڑی ہے. ہر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہے, اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرنا ہے. سفر میں, حضر میں, ہم جب جہازوں کا سفر کرتے ہیں, کوئی بھی نمازی, میری اپنی بات نہیں ہے, سب سے بڑی فکر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں نمازیں کون کون سی آئیں گی. جو شخص بھی نمازی ہوگا نا, جہاز میں سفر کرے, ٹرین میں سفر کرے, بس میں سفر کرے, اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ یار نماز کیسے پڑھوں گا. اب اتنی بڑی پرابلم ہوتی تھی, ہم جب جہاز میں بھائی جا رہے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے یا 17 گھنٹے 22 گھنٹے بھی, تو اتنی لمبی فلائٹوں میں یار کون سی نماز کس ٹائم پہ کہاں آ رہی ہے, قبلہ کدھر ہوگا. جو بے نمازی ہے اس کو تو کوئی غرض نہیں ہو, تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے, پڑھا ہوا ہے, سو رہا ہے, اٹھ کے دیکھ لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی پڑھ لوں. لیکن جس کو نماز کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے سفر میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ نماز. نماز کیسے پڑھوں؟ تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا. دیکھو سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. آج کل ایک اپلیکیشن آ گئی ہے حلال ٹرپ کے نام سے, جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا وہ انسٹال کر لیں. حلال ٹرپ کے نام سے, اس میں کیا ہوگا, آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم لکھو, یہ جہاز یہاں فلائٹ نمبر ڈالو, اور لکھ دو کہ یہاں سے لے کے کس ملک میں جا رہا ہوں میں. تو وہ لوکیشن ڈال دو اس میں, یعنی وہ خود پوچھ لیتا ہے آپ سے, جو سوال پوچھے اس کا جواب دے دو بس, اور میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. جب آپ وہ حلال ٹرپ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو جو پوچھے اس کو بتا دو. آپ بتاؤ گے نا تو وہ نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. جہاز میں یہ بتائے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ تیر کے نشان سے بتاتا بھی یہ قبلہ کدھر ہوگا. میں نے 5-6 مرتبہ اس کو ٹرائی کیا, بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمازی لوگوں کے لیے. اس میں آپ کو یہ آسانی شریعت نے دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, کیونکہ جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر کھڑے ہو کے نماز بھی بہت دفعہ نہیں پڑھنے دیتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہ دیکھو ظہر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. تو جو ختم ہونے کا ٹائم ہے میں وہ اس کو فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے, اچھا اس میں 2 ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ جو آپ کے کنٹری کا ٹائم ہے جہاں سے آپ اڑے ہو. ایک وہ ٹائم آتا ہے جو جہاز میں جہاں آپ ہوگے اس ملک میں کیا ٹائم ہے. تو آپ نے وہ ٹائم لینا ہے جو یہاں سے اڑنے والا, گھڑی کو اس حساب سے رکھنا ہے. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں, گھڑی کو اس حساب سے کر دیا آپ نے. جیسے ہم جب کراچی سے اڑے تو فرض کرو یہاں رات کے 9 بج رہے ہیں, یہ والی گھڑی چینج نہیں ہوتی. موبائل جو ہے نا, وہ جس ملک میں جہاز جائے گا اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے موبائل. تو موبائل کا ٹائم نہیں, یہ والی گھڑی مینول گھڑی جسے کہتے ہیں. تو اس کا ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے حساب سے اتنے بج رہے ہوں گے, اتنے بج رہے. تو میں کیا کرتا ہوں بھائی, ظہر میں دیکھا کہ ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ظہر کا وقت یہاں کے ٹائم کے حساب سے ختم ہو رہا ہے 5:25 پہ. تو ہم کیا کریں گے بھائی, 5:20 پہ اٹھیں گے, جا کے وضو کیا, ٹیشو سے نیچے سب صاف کیا جہاز میں, تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کم بخت نمازی لوگ ہمارا واش روم کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ نمازی یوں چنٹے مارتا ہے نا, آج کل دیکھا آپ لوگوں نے وضو بھی لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے پھڑک پھڑک چپڑتے مار رہے ہوتے ہیں, سارا نیچے گند ہو جاتا ہے. تو تمیز سے وضو کرو میرے بھائی. اس کے بعد ٹیشو سے نیچے کا ایریا
بولو صاف کر دو، تاکہ نمازیوں کا امیج جہاز کے عملے کے نزدیک خراب نہ ہو کہ یہ کوئی کمبخت نمازی آیا جو کیچڑ کر کے گیا یہاں پہ. اس کو صاف کر کے پھر آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا، اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیا، آپ نے نکل کے آیا تو 5:20 پہ گئے، 5:30 پہ ظہر قضا ہو رہی ہے تو 5:25 پہ آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھ لی آپ نے، قبلے کا پتہ چل جاتا ہے اس میں. جیسے ہی سلام پھیرا 1-2 منٹ آپ ٹھہرو، عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو بخاری مسلم کی احادیث سے جو 2 نمازیں سفر میں ہمیں اکٹھا ہونا پتہ چلتا ہے، اس طرح سے 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی ہیں، ظہر بھی، مغرب اور عشاء بھی. اس پر میں دلائل الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ. ہماری رائے میں یہ جو کرتے ہیں نا ظہر کے فوراً بعد اثر پڑھ لیتے ہیں یا مغرب کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. جبکہ قرآن میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، لیکن ہم احتیاط کے پیش نظر اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں. اور بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے کہ نبی نے سفر میں بھی کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، صرف حج کے موقع پہ آپ نے پڑھی ہیں. تو سفر میں بھی اکٹھی نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہیں آپ نے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر اثر کے ساتھ ہی تھے. خیر یہ مسئلہ میں ریفرنسز کے ساتھ پھر ریکارڈ کرواؤں گا کسی وقت، ابھی تو مسائل بتانے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ بتانے کا ٹائم ہے کہ میرے بھائی جہاز میں بھی، ٹرین میں بھی آپ نے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا. تو مغرب بھی اسی طرح پڑھ لو، پھر دیکھ لو اس ایپ میں مغرب کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، جب ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے جا کے وضو کیا آپ نے، یا ظہر والا وضو بچا کے رکھ لو. اب اگر آپ کراچی سے امریکہ جا رہے ہو نا تو وضو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ ہم سورج کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. سورج کے ساتھ ساتھ تو نمازوں کا ٹائم داخل ہوتا ہی نہیں ہے کہ بہت لمبے ٹائم کے بعد کوئی نماز کا وقت آئے گا. لیکن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سورج کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو ٹھکا ٹھک نمازوں کا ٹائم آتا ہے. اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہیں نمازیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو مغرب میں بھی ایسے ہی کر لو، مغرب کو ڈیلے کیا، یہ سفر میں جائز ہے بلا کراہت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا یقین کرتے ہیں، وہ جلد باز نہیں ہوتے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں؟ مصلی، جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں. اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے نہیں کر دی، اس کی علامت کیا ہے؟ نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پابندی سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. دوسری علامت اللہ نے بیان کی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے. نہ یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی، غیر مسلم بھی کر دیتا ہے. چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے، ان کو پتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ غریبوں کا ہے. یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے، یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے. سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال ہماری ہے ہی نہیں بھائی. آج ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے، چل بھائی کیا یاد کرے گی، بھائی تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے، یہ لے. اول تو یہ بھی نہیں کر رہے، اتنا بھی نہیں کر رہے. بیوہ ہوئی اپنی ذمہ داری پہ ہوئی، ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا اس کو، اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کندھا دو، لیکن ہم نے تھوڑی مارا ہے. مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا. تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے، میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے، اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے. بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے یہ، اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا. کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو پال لو. ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے. زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی، بہت زیادہ ملے گی. آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں. اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی. وہاں پہ حکومت کو پتا ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا، کچھ پلیں گے، میجورٹی برباد ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی. ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے. آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں، تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے، بائک چلانے والوں کو. یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی، اچانک ایک زور سے کھڈا آیا تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا، ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہ 5 کلو وزن دھڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا. یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں، میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی. وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو، لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے.
ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے. معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے. کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے, لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک, اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے, گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے, سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے. کیوں اللہ پہ ایمان نہیں ہو, کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, میجورٹی نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل, وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن, وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے, پیمپر چینج کر رہا ہے. غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ ختم. کچھ لوگ ہیں, بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. مال تو ایک سائن ہے, علامت ہے, مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی, حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے. تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ. آپ دیکھ لو نا آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا, اور غریبوں پہ پیسہ نہیں, منہ سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے, بس مسکرا کے بات کرنا, صدقہ والی حدیث لے لیے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی, کہ ان کے مال میں حق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی, میری ایبلٹی, میری ایفرٹس, میری محنت, تو جب میری 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 کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے ہیں, یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں, یہ میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے, تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے. بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا. اس کی مثال ایسے ہے, 2 بھائی جنگل میں جا رہے تھے, ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو, لمبا سفر ہے, ایک کو پانی کی بوتل بھر دی, دوسرے کو خالی رکھا. کیا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا, تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں, تم بھی پینا, اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا. اب آپ نے کیا کیا, آپ سفر میں ہو, آپ بوتل لے کے شاٹ, وہ پانی مانگ رہا ہے, بولے جا تو پانی کدھر سے, پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا, ٹپکا ٹپکا, بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کیا, تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا, یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے. اور دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھائی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا. تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے, اللہ ہے, تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کریں. اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں, یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں, تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے, مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم, ان کے مال میں حق ہے, حصہ ہے, ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے, تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. اچھا تیسری اللہ نے علامت بیان کی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, بڑے فنٹر بنتے ہیں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں, تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب ہے, ان کو پتا ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن, نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, کہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون, بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی, حاجی بھی ہیں, پاجی بھی ہیں, نمازیں بھی ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں, کام کیا کر رہے ہیں, چرس ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی, اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اصول بیان کرنے کے لیے کہ جو اس اخلاقی برائی سے بچ گیا وہ باقی تو چھوٹی موٹی برائیوں سے کیوں نہیں بچے گا. وہ تو ان اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے زنا, فحاشی, بد نظری, کیونکہ اس کی طرف انسان کی طبیعت سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آیا نا, وہ
میں نے کہا جب 20 منٹ کوئی اینکر رہے گی تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹ فارورڈ ہے, انہوں نے بالکل پارسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کسی اینکر نے پوچھا کہ وہ یوں, تو انہوں نے کہا 20 منٹ تک جب کوئی جا کے دیکھ لینا, میں کیوں اس کو ایکسپلین کروں. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک نوجوان کے لیے, حرام خواہشات, یہ سب سے مشکل کام. تبھی ہم نے نمازی بھی دیکھے, حاجی بھی دیکھے, لیکن یہاں کے سب پنچر ہو جاتے ہیں. یار مفتی صاحب بد نظری نہیں چھوٹتی, بد نظری نہیں چھوٹتی, یہ بڑا مشکل ہے. کوئی لڑکی جا رہی ہو حسینہ اور آپ پہلے سے نظر جھکا لو, نہیں یار ٹھرکی وہاں تک جائے گا, گھر پہنچا کے آئے گا, اس جائے گا اس کے پیچھے پیچھے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمدہ اوصاف سے مزین بھی ہوتے ہیں, نماز اور صدقہ خیرات, اور اخلاقی برائیوں سے خالی بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا تحلی بالفضائل اور تخلی عن الرذائل. رذائل یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر دینا, اور اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر دینا. پھر انسان کا بچہ بنتا ہے. آپ کی بوتل میں خوشبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم خوشبو پھوٹے گی. آپ کی بوتل میں بدبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم گٹر کی بو آئے گی. اب جس بوتل میں گندگی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو کیا یہ طریقہ سوٹیبل ہے کہ آدھی بوتل گرا کے اس گٹر میں آدھی خوشبو ڈال دو؟ کیچڑ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ پتہ نہیں چلے گا یہ گندا ہے اچھا ہے کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے مارکیٹ میں.